نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے دنیاوی زندگی کی حقیقت کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسان کی پوری زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، زینت ہے، تفخر و غرور ہے، فخر ہے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان، اور مال و اولاد کی کثرت۔ آپ اگر غور کریں کہ انسان جب پیدا ہوا تو اس کے مختلف مراحل زندگی کے گزرے۔ پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ کھیل کود کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے کھیلنے کی کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کی پوری کائنات وہی ہوتی ہے۔ اگر اس سے وہ چھین لے تو بہت روتا ہے، چلاتا اور سمجھتا ہے کہ میرے پوری دنیا چھین لی گئی۔ تو یہ مرحلہ لہو لعب، لہو کے بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ کھیل جو بے وجہ بلا مقصد ہوتا ہے، جسے چھوٹا بچہ کھیلتا ہے دودھ پیتا ہوا، اور دوسرا جو کھیل کا مقصد مرحلہ آتا ہے وہ مقاصد کے تحت ہوتا ہے، جیت اور ہار کی چیز ہوتی ہے اس میں، کہ میں یہ جیت گیا اور یہ ہار گیا۔ اور جب اس سے آگے جب بڑھتا ہے، جب اس کی عمر اور زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت وہ زینت کو اختیار کرتا ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے، اس سے پچھلے والی زندگی بہت ہی اپنی اس پہ ہنستا اور مسکراتا اور سمجھتا ہے کہ میں کس چیز میں پھنسا ہوا تھا۔ جب یہ بچہ زیب و زینت کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، جیسے 15-20 سال کی جو عمر ہوتی ہے، اس میں آدمی اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ اگر اس کو چھوٹے کھلونے لا کر کوئی دے تو اس سے غصہ آتا ہے کہ میں کیا بچہ ہوں کہ میں کھلونا کھیلنے والا نظر آتا ہوں آپ کو۔ تو لہٰذا یہ جو عمر ہے بننے اور سنورنے کی، اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ ہماری ہر چیز اچھی ہو، کوالٹی کی ہو، یعنی ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے کے ساتھ ہو، ہمارا کھانا پینا اچھا ہو، یعنی ہر چیز کے بارے میں وہ زینت کو اختیار کرتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ وَزِينَةٌ لَهٌ وَلَعِبٌ، یہ دو مراحل گزر گئے۔ اب تیسرا مرحلہ انسان کی زینت کا ہے، اور چوتھا مرحلہ آتا ہے تفاخر بینکم، اس سے آگے اپنے کیریئر بنانے کا، کہ میں اپنی زندگی کو اچھا کروں، اچھے پیسے کماؤں، اچھے سے رہوں۔ تو یہ فخر کرتا ہے کہ فلاں اتنا کما لیتا ہے، میں اس سے زیادہ کماؤں، فلاں کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس بھی یہ ہونی چاہیے۔ تو یہ چوتھا مرحلہ انسان کی زندگی کا آتا ہے تفاخر بینکم۔ اس کے بعد جو پانچواں مرحلہ ہوتا ہے، جب آدمی 35-40 سال کی عمر سے گزرنے لگتا ہے، تو اس وقت التکاثر فی الاموال والاولاد، کہ وہ مال و دولت کی کثرت سے فخر کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے پاس زیادہ مال جمع ہو جائے، میرے پاس اولاد زیادہ ہو۔ لیکن آج کل اولاد زیادہ ہونے کے بجائے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اولاد جو ہے وہ کتنے اعلیٰ مناصب پر فائز ہے، اور فخر سے بیان کرتا کہ ایک میرا بیٹا تو امریکہ میں رہتا ہے، ایک لندن میں ہے، اور فلاں اس بڑے پوسٹ پہ ہے، لوگوں کے سامنے فخریہ بیان کرتا ہے۔ یہ کب جب آدمی 40 کی عمر سے زیادہ ہوتا ہے۔ 30 آیت کے اندر گویا اس کو واضح طور پر بیان فرمایا گیا کہ انسان کی زندگی کیا مراحل ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ اپنے مرحلے سے آگے بڑھتا ہے، اپنے پچھلے مراحل پہ وہ افسوس کرتا ہے کہ میں کس میں پھنسا ہوا تھا۔ اور جب آدمی تکاثر فی الاموال اولاد کے مرحلے میں ہوتا ہے،
اگر اس کے سامنے کوئی بن سنور رہا ہو تو سمجھتا ہے کیا بیکار کی چیزوں میں لگا ہوا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تو یہ وقت ضائع نہیں بلکہ خود ہی اس مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ تو یہ زندگی کے 5 مراحل ہیں۔ اسی کو ایک اور مثال سے اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار کفار نباتہ، کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش ہوتی ہے۔ بارش کے بعد جب کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں تو کسانوں کو ان کی کھیتیاں بہت ہی بھاتی ہے اور اچھا لگتا ہے ان کو دیکھنے میں۔ یہ ایک مرحلے تک گزرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے کھیتیاں رنگ لاتی ہے اور پھل پھول سے بھر جاتی ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد ایک ہوا چلتی ہے اور جس سے وہ کھیتیاں پورے زرد پڑ جاتی ہیں۔ فتراہ مصفرا، کہ پورے زرد ہو جاتے ہیں۔ ثم یکون حطاما، تو پھر وہ کھیتیاں چورے چورے یعنی بھوسے کی شکل میں ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو تمہاری زندگی ہے، ابھی اس سے پہلے کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہو اور اسے سمجھایا جائے کہ چند دنوں کے بعد تم ایسی جگہ آنے والے ہو جہاں اتنی بڑی مکانات ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے مکانات ہیں، اتنی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں، تو اس کو یقین نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے جو زندگی ہے وہ صرف اور صرف اپنی ماں کے پیٹ کو ہی پورے سمجھ رہا۔ اس کے بارے میں جب اس کے بتائے گا تو افسوس کرے گا اور اس کو یقین نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بچہ باہر آتا ہے اور دنیا کی زندگی کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ حقیقت ہے۔ تو آج ہم جو دنیا میں ہیں اس سب کچھ ہم نے اسی کو سمجھ لیا ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہو ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی حیثیت ہے۔ قید خانے کے الگ الگ درجات ہوتے ہیں۔ کچھ قیدی ایسے ہوتے ہیں جس کو VIP جگہ پہ رکھا جاتا ہے، ایئر کنڈیشن ان کو فراہم کی جاتی ہے۔ قید خانے کے اندر بھی ان کی تمام ضروریات کی چیزیں مہیا کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی آ کر کہے کہ آپ تو AC کمرے میں ہیں، ایئر کنڈیشن میں ہیں، آپ کو باہر آنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں بھی اطمینان کے ساتھ ہے، تو ہرگز آدمی راضی نہیں ہوتا کہ میں قید خانے کے اندر رہوں چاہے ایئر کنڈیشن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کبھی گوارا انسان نہیں کرتا ہے۔ تو انسان کب سمجھے گا؟ جب دنیا کو چھوڑے گا اور آخرت کے جب اس کے نظارے سامنے ہوں گے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ہماری زندگی کیا تھی اور ہم کہاں تھے۔ اس لیے جو دولت اللہ نے دی ہے اس کو غنیمت سمجھے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر دولت پہ اگر ہم نے غرور کیا جیسے قارون کو ملا تھا تو اللہ نے اس کے خزانے کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ دولت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی دی تھی، نبوت بھی دی اور ایسی حکومت دی جس کے بارے میں فرمایا حب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ اس کے بعد کسی کو نہ نصیب ہو۔ اور ایسے ہی ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ملی وہ پوری مخلوقات آپ چونٹیوں کی آواز کو سمجھتے تھے اور سب پہ آپ کی حکومت تھی۔ تو لہٰذا جب اس طرح کی نعمتیں ملے تو جو سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اللہ جو نعمت دی ہے مجھے اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں جس حال میں رکھا ہے اس پر شکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دنیا کی زندگی کو سمجھے، یہ دھوکے کی زندگی ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہے۔ یہ ہم دنیا میں اپنے آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں، اس کی فکر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔